وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شیبہ تو ماں کی پرورش میں تھے، کچھ بڑے ہو گئے، مکے میں اطلاع ملی ہاشم کے بھائی کو جن کا نام تھا مطلب کہ بھئی آپ کا بھتیجا وہاں مدینہ منورہ میں یثرب میں اپنی ماں کے پاس ہے، تمہارے مرحوم بھائی کا بیٹا بڑا ہوا ہے. تو ان کو جا کے دیکھنے کا شوق ہوا کہ میرے بھائی کا بیٹا، بھائی شادی بھی کرے وہاں سلمہ سے، پھر بھائی کا انتقال بھی ہو گیا. غزہ میں ہوا انتقال ان کا، جب شام ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے تو وہیں انتقال ہو گیا. شادی کے بعد انتقال کے بعد پیدا ہوئے شیبہ. تو مطلب جو ہے دیکھنے کے واسطے گئے بھاوج کے پاس بچے کو، تو یہ شیبہ کو جو ہے وہاں سے لے کے آئے. تو جب شیبہ کو لے کے آ رہے تھے، مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، ایک بچے کو غلام کو وضاحت کی ہے، لیکن میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن وہ عبد کے معنی غلام کے ہے. عبد المطلب ان کا نام ہی پڑ گیا ہے شیبہ کا. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اب تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تھا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ان کے بیٹے ہیں، یہ ہے عبد المطلب، پھر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، پھر اس کے بعد ہمارے آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ تھوڑا نسب تھا. یہ عبد المطلب کے بڑے کارنامے ہیں شیبہ. ایک تو یہ کہ جب ان کے کئی بیٹے تھے، عبداللہ جو بیٹے تھے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ایک بیٹے تھے تو حارث، 11 بیٹے تھے. ہاں 11 بیٹے، 11ویں تھے. جو بڑے بیٹے جو تھے حارث، ان کی حضرت عبداللہ کی پیدائش سے پہلے خواب میں، وہ اس وقت تک کیا ہوا تھے، بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا جب وہاں سے مائگریٹ ہو گیا، بلکہ ان کو مجبوراً جانا پڑا جب قریش کے لوگوں کا ڈومینیشن ہو گیا، تو وہ لوگ جاتے جاتے وہ زمزم کے جو چشمے کو جو ہے کلوز کر کے سیل کر کے چلے گئے، نہیں ملنا ہے لوگوں کو، کنواں تھا وہ. تو شیبہ کے خواب میں مسلسل 3 دن بلکہ 3 وقت وہ زمزم کے کنویں کو کھودنے کا اشارہ مل رہا تھا. تو وہ بیٹے کو لے کے کھدائی کر رہے تھے، مل نہیں رہا تھا وہ کنواں، کدھر سیل ہو گیا کدھر ختم ہو گیا. تو خواب میں جو ہے وہ کوا چونچ مارتا ہوا نظر آیا. تو دوسرے دن پھر کھدائی کرے تو وہ چشمہ برآمد ہو گیا، زمزم کا کنواں. تو زمزم کا کنواں جو ہے جو سیل ہو گیا تھا، وہ اپنے حارث بیٹے کو جو ہے ساتھ لے کر کھدوائی کرے تو چشمہ نکل گیا. یہ ایک بڑا کارنامہ ہے ان کا عبد المطلب کا. پھر اس کے بعد ایک اور کارنامہ یہ ہے، ایک تو خانہ کعبہ کے متولی تھے. حالانکہ مشرکین ہیں، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، بارش کا ایک بت ہے، سورج کی پوجا ہے، مختلف طریقے سے توحید سے ہٹ کے کام ہو رہے ہیں. لیکن مان رہے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے، فخر سے بول رہے ہیں. لیکن بہت ساری 2500 سال کا پیریڈ، بڑا عرصہ تھا، بہت ساری چیزیں اس میں چینجز آ گئے تھے. ان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے عبد المطلب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 52 ڈیز، بعض کتابوں میں 50 ہے، بعض کتابوں میں 55، ایوریج 52 ڈیز پہلے ابرہا یمن کا ایک بادشاہ تھا. ابرہا جو ہے یہ بار بار یمن کے لوگ مکے کو جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. عیسائی بادشاہ تھا وہ ابرہا.
میں بولا کہ بار بار یمن سے مکہ جانا دور ہے، یمن بچے بالکل جنوب میں ہے، وہاں سے مکہ جانا، اور لوگ جا کے وہاں پہ مکے کا طواف کر رہے ہیں، تو کیوں نہ یہاں یمن میں خود صنعاء مقام اگر جو کیپٹل ہے ایک گرجا گھر بنا دیا بالکل کعبے کی شکل کا، اور لوگوں کو بولا یہیں طواف کرو، یہیں جو کرنا ہے کرو۔ تو اس میں ایک جو شرارتی تھا جو آدمی، انہیں جا کے اس میں غلاظت کر دیا گرجا گھر۔ تو ابرہہ کو بہت غصہ آ گیا، اس کی کلیننگ وہ کرایا، لیکن غصہ آیا کہ یہاں میں جو گرجا گھر بنایا ہوں کعبے کی شکل کا، اس میں غلاظت کر دیا، میرا مقصد کچھ اور تھا، تو بہتر ہے جو اصل کعبہ ہے خانے مکۃ المکرمہ میں، اس کو جا کے جو ہے منہدم کر دیں گے، گرا دیں گے، تو پھر اب کعبہ نہیں رہیں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لوگ اب یہاں کا طواف کریں گے۔ اس نیت سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے جو ہے آیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 52 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ آیا، اس کی بڑی تفصیل ہے، جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں ان کو وادی محشر نام ہے، وہاں پہ بڑا ہیبتناک انجام ہوا اس کا، اور سورہ فیل میں اس کا تذکرہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ ہاتھیوں کا لشکر جو لے کے آیا انہیں ڈائریکٹ خانہ کعبہ کو مکے میں انٹر ہونے سے پہلے اپنا پڑاؤ ڈالا باہر، پڑاؤ ڈال کے کیا کرا، وہاں پہ کچھ اونٹ چل رہے تھے، تو اس میں پوچھا کس کے اونٹ ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ عبد المطلب کے اونٹ ہے۔ 100 اونٹوں کو جو ہے ضبط کر لیا، اس نیت سے کہ 100 اونٹوں کو ضبط کرنے کے لیے عبد المطلب معلوم تھا اس کے کیئر ٹیکر ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ کیسا بھی آئیں گے بات کریں گے، تو اس کی انہیں جیسا اندازہ کیا تھا ویسا ہی جو ہے عبد المطلب بات کرنے کے لیے ابرہہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے، تو بڑی عزت سے بٹھایا کرا، پرسنالٹی بھی تھی ان کی عبد المطلب کی، اور خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے۔ تو بٹھانے کے بعد میں بولا کہ آپ کس غرض سے آئے ہو، پوچھا انہیں ابرہہ، تو عبد المطلب نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ میرے 100 اونٹ آپ نے ضبط کر لی ہیں، آپ کے لشکر، آپ کی فوج، آپ کی ملٹری۔ تو انہوں نے بولا کہ جو ہے ان کے 100 اونٹ ان کو دے دو، تو 100 اونٹ ان کو واپس کر دیے، تو وہ لے کے جو ہے شکریہ بول کے جانے لگے۔ تو انہیں بلایا نام کر کے کہ میں تم کو عقل مند آدمی سمجھا تھا، آپ صرف اپنے 100 اونٹ لے کر چلے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں مکے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ پھر آپ نے وہ بات نہیں کی اور اپنے 100 اونٹ لے کر چلے جا رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے بڑی اونچی بات کہی کہ یہ 100 اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اور کعبے کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات بول کے تو جو ہے اپنے اونٹ لے کر چلے گئے، لیکن جانے کے بعد وہاں لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو کمزور ہوں، میں اس ہاتھی والوں سے، ہاتھی کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو، جن کی چونچ میں 1 پتھر اور 2 پنجوں میں 2 پتھر، 3 پتھر، اور ایسی تیزابیت والے کہ جس کو لگتا وہ اس میں دھس جاتا، اس میں زخم ہو جاتا، کئی لشکر کے کئی سپاہی جا کے مر گئے، ہاتھیاں مر گئے، جانور مر گئے، اور بھوسا ہو گیا۔ وہ وادی محشر جو ہے مزدلفہ سے مینا کو جانے میں جو حاجیوں کو تیزی سے گزر جانے کے لیے کہتے ہیں، وہاں پہ آیا تھا یہ عذاب۔ اس کے بعد، اور اس وقت ایک اور یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ ہے جس کو بعض کتابوں میں تذکرہ کیے ہیں اس میں، کہ اس وقت جو سرکاری طور پہ جو مذہب تھا وہ تھا عیسائیت، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 571 سال ہو گئے تھے، 570 سال۔ عیسائیت مذہب سرکاری طور پر ہے۔ ہو گیا وقت ہے نہیں، 5 منٹ۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے جو مذہب رائج ہے
اس کی مدد ہونا چاہیے تھا. اور یہ ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، لیکن اس کے خلاف میں عبد المطلب جو مشرکین سے ہیں، کفار مکہ میں سے ہیں، بت پرست ہیں، ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عبد المطلب کی آل اولاد میں پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہے اور پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل. چنانچہ گڑ گڑا کر دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابابیل کو بھیجا کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس کے 52 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے. ایک اور بات یہاں میں بھول گیا کہ جو زمزم کا کنواں جب دریافت ہو گیا چشمہ، اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی، اور وہ منت کے لیے چڑھاوا ایک بیٹے کو چڑھانے کا ان کا ارادہ تھا. تو یہ 11 بیٹوں میں سے جیسا قاری صاحب نے فرمایا کہ کس کے نام کس بیٹے کو قربان کیا جائے خانہ کعبہ کے سامنے، اس کا خورا اندازی. تو خورا اندازی ڈالے تو عبداللہ کا نام آیا. تو وہ چاقو لے کر عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو پھر خورا ڈالو. پھر 1 اونٹ 10 اونٹ 100 اونٹ خورا پر، 100 اونٹ پہ خورا نکلا، عبداللہ کے نام پہ نہیں نکلا. تو 100 اونٹ ذبح کر دیے، عبداللہ بچ گئے، بچا لیے گئے. پھر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی. آمنہ اس وقت وہاں کی خواتین میں خوبصورت خواتین میں شمار تھا ان کا، اور ان کا بھی سلسلہ جا کر وہ بنو زہرہ قبیلے عبد مناف سے ملتا ہے. جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ عبد مناف سے مل رہا، ان کا بھی سلسلہ وہیں پہ ملتا ہے. پھر شادی کے بعد، نکاح کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے، اس لیے کہ وہاں پہ مکے کے لوگوں کا مین پیشہ تجارت تھا، ملک شام گئے، اور وہیں واپسی میں مدینہ منورہ میں اسرب میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے 2 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو یہ 2-3 واقعات ہیں اس وقت کے جس میں لٹل کنفیوژن بھی رہتا. ایک عبداللہ کی وفات اور یہ خانہ کعبہ کا ابرہہ کا واقعہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اب اس کو یہیں وقت بھی ہو گیا ہے، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ حضرات کی دعا سے انشاءاللہ دعا فرمائیے، کنٹینیو کریں. السلام علیکم. Like, comment, and subscribe.